اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامۃ صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن رمضان کے روزے اور رمضان کے مہینے سے متعلق فقہی احکامات اور اس کے مسائل سے متعلق یہ تیسرا حصہ چل رہا ہے۔ لگاتار دو میں بیان کر چکا ہوں، تو آج میں دو آخری موضوعوں کو بیان کر کے تقریباً جہاں تک میری کوشش تھی روزوں اور رمضان سے متعلق کچھ ایسی احکامات آپ کو بتانا جن کو ہم سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ درست نہیں تھے، کیونکہ میں پھر بار بار کہوں گا سنی سنائی بات پر عمل کرنا یہ ہمارے نبی نے منع فرمایا، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور اگر کوئی بات کوئی شخص کوئی خریدنے ہی جاتا ہے، کچھ سامان ہی خریدتا ہے، تو خریدنے والا جب گھر آتا ہے تو مالک اپنے ملازمین سے پوچھتا ہے بھئی پرچی دکھاؤ، اس بات کی دلیل دو، واضح کرو کہ جو تم لائے ہو واقعی اتنے کا۔ تو یہ اللہ کا دین ہے، اس پر جھوٹ مت باندھو۔ جو میں پہلے بھی موضوع میں بیان کر چکا ہوں کہ قیامت والے دن نافرمان، ان میں کافر لوگ بھی شامل ہیں، نافرمان بھی۔ یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ قرآن مجید کے اندر کافر یعنی کافرون یا کافر کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں کافر، وہ کافر وہ جو یہودی یا اپنا انگریز لوگ ہیں وہ کافر نہیں ہے۔ کافر وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی نہیں مانتا۔ اللہ کو ماننا ایک علیحدہ چیز ہے، وہ تو سب ہی مانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کلمہ تو ہر بندے کا، ہر بچے کو پتہ ہے، اسکول میں سے لے کے اب تک۔ اللہ کی ماننا وہ ایک علیحدہ چیز۔ نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، نمازی بننا بہت مشکل ہے، عمل کرنا مشکل نہیں ہے، عمل کو جاری رکھنا وہ مشکل ہے۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، ایک مشہور حدیث ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے، چاہے چھوٹا سا کیوں نہ ہو، جو روز کیا جائے، بلا ناغہ کیا جائے، جو مسلسل کرتا رہے۔ تو رمضان سے متعلق کتنی علم جہاں پر میں رکھتا تھا، جہاں تک میں سوچتا تھا کہ اتنا علم لوگوں کے لیے، مگر دینے کا تو بہت علم ہے، تو وہاں پر میں نے اس کو مکمل کیا۔ تو آخری دو آج موضوع کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے اعتکاف سے متعلق، اس کے اندر یہ مین پوائنٹ ہے۔ سب پوائنٹ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر عورت یا مرد، ویسے تو عورت اعتکاف گھر پہ کرتی ہے، اگر ان کیس مرد بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ کہاں پر بیٹھ کے کرے، کون سی جگہ مختص ہے۔ ایسے کئی سوال ہوتے ہیں جو لوگوں نے میرے سے پوچھے بھی ہیں کہ اگر گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے تو کہاں پر پڑھی جائے،
کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام ہر بات پوچھا کرتے تھے، تاکہ وہی بات جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر آیت کھول کھول کے بیان کی۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ بھی سوالات ہے جس کو میں نے اسی اعتکاف میں مکمل کیا۔ اور اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جبکہ لوگوں کے لیے یہی پریشانی ہے، جیسے ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز، عموماً یہی زیادہ تر سنتے آ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز کے جو 17 رکعتیں ہیں اس کو کوئی ادا نہیں کرے گا تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں، مگر اس بات کی دلیل صحیح مسلم میں 1397 کے نمبر پہ موجود ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے موٹا موٹا دین بتاؤ، کیونکہ دیہاتی تھا، مجھے موٹا موٹا دین بتاؤ۔ تو انہوں نے نماز فرض زکوٰۃ، فرض روزے، تب تک حج کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو بعد مقصد ہی بتانے کا یہ ہے کہ جتنے کام آپ فرضی ہیں وہ کم سے کم مکمل طور پہ ادا کرو، صحیح طور پر۔ تو اعتکاف سے متعلق لوگوں کے مطابق ہے کہ 10 دن اعتکاف نہ ہو تو اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس بارے میں بھی حدیث میں بیان کروں گا۔ اور آخری موضوع جو اس میں آئے گا، سیکنڈ پوائنٹ، یعنی کہ 8واں صدقہ فطر، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، اس سے متعلق وہ کیا ہے اور وہ کس پر لاگو ہے اور کون دے سکتا ہے، کون نہیں دے سکتا اور کتنا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے ناپ تولا جائے۔ میں نے پھر بار بار کہا، اگر سیدھی سیدھی بات کرنی ہوتی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کر کے بات ختم کر دی جاتی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورۃ البقرہ، یہ اتنی 114 صورتیں کیوں اتاری گئیں؟ ہر بات کا اپنا ایک موضوع ہے، بیان کیا گیا آیتیں کھول کھول کے۔ تو لہٰذا شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنے سے پہلے سب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے گا تاکہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اس کو توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ اعتکاف سے متعلق فقہی احکامات اور مسائل۔ اعتکاف سے متعلق پہلے میں ایک بات واضح کر دوں، اعتکاف سے متعلق جو کچھ آپ نے آج کل باتیں سنی ہیں یا اس سے پہلے جو سنی ہیں، میں پھر بار بار کہتا ہوں دلیل کے ساتھ بیان کی جائے، پھر ہی بعد میں وزن بھی ہوگا، سننے میں بھی آئے گا۔ مگر ہم نے جتنی باتیں تقریباً سنی ہیں، ضروری نہیں کسی نے ساری، کچھ اس میں بہتر بھی ہوں گی، مگر زیادہ تر جو سنی ہے وہ سنت کے مطابق نہیں تھی، جس کو میں آج کلیئر کروں گا۔ دوسرا بات یہاں پر میں ایک بیان کرنا چاہوں گا، جس طرح ہم اپنی زندگی کے باقی تمام کاموں کو سنی سنائی باتوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ تحقیق نہیں کرتے کہ اللہ کا کیا حکم تھا، کیا حکم ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی اور کیا کرنی چاہیے، کیا حکم دیا گیا، کوئی علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اصل میں ہماری اپنی لاپرواہی ہے۔ صبح اٹھ کے رمضان میں، صبح اٹھ سے مراد یعنی کہ رمضان میں 2 قرآن جی ختم کر لینا، جی میں نے 4 قرآن ختم کر لیے ہیں، تو قرآن مجید کو ختم کر لینا کام نہیں ہے، عربی میں پڑھ لینا اس کو کام نہیں ہے۔ عربی میں آپ پڑھنا چاہو تو بے شک پڑھو، اپنے تلفظ کو درست کرو تاکہ سننے والا بھی سنے اور سنانے والے بھی دل لرزے۔ سنانے والا بھی ایسے پڑھے گا جیسے ٹھا ٹھا ٹکرے مار رہا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آئین کو الف پڑھ جائے گا اور الف کو آئین پڑھ جائے گا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تلفظ کو سمجھے، ہاں نہیں نکلتا گلے سے تو نکالے، سیکھے، درستگی کرے نا اپنی، جتنی درستگی وہ اپنے اوپر درستگی کرتا ہے، جیسے کہ مرد یا عورت اس کو پتہ ہے کہ آج میں نے جہاں جانا ہے، جس پارٹی میں جانا ہے، جس جگہ پہ جانا ہے، جس تقریب میں جانا ہے، مجھے اپنے آپ کو درست کر کے جانا ہے، اور اس کے لیے وہ 1-2 ماہ پہلے تیاری کرتا ہے۔ جیسے شادی شدہ شادیوں میں جیسے 2 مہینے پہلے تیاری ہو رہی ہے، تو تیاری کرو کس چیز کے لیے؟ ان قریب آپ لوگوں نے اللہ سے ملنا ہے۔ اس ٹوٹے پھوٹے روزوں کو لے کے جاؤ گے، منہ پہ دے ماریں گے۔
جس طرح کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری ٹانگ میں درد ہے یا میرے پیٹ میں، جس مقصد سے جاتا ہے، تو ڈاکٹر اکثر اس رائٹنگ میں لکھ دیتے ہیں جس میں اس کو سمجھ نہیں آتا، اور وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہی لکھا ہوگا. وہ پھر جاتا ہے فارمیسی. اب جب فارمیسی والا ہی اس کو پڑھ پاتا ہے، وہ اس کو پڑھ کے جس قسم کی میڈیسن دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے، وہ اس سے اس ٹائم پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کس مقصد کے لیے ہے. پہلے تو پوچھتے نہیں، اور اگر نہیں بھی پوچھتے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ رات کو کھانی ہے، دن کو کھانی ہے، رات کو کھانی. اب 1-1.5 ہفتے بعد جب اس کا علاج نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا، وہ اپنے آپ کو درست نہیں سمجھتا، تو وہ سوچتا ہے کہ میں سیکنڈ اوپینین لے لوں، کسی اور سے بھی پتہ کر لوں. وہ اس کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں یہ دوائی پہلے کھا رہا تھا. تو آپ دیکھو، وہ کہے گا یار یہ جو تم دوائی کھا رہے تھے، تمہیں بیماری پیٹ درد کی تھی، تم کھا رہے ہو بازو درد کی. وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دی تھی. جی بھائی ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دی تھی، جب تو فارمیسی میں جا رہا تھا یا تو ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا تب تو پوچھ نہیں سکتا تھا. یہی تقریباً یہی حال ہمارے اعمال کا ہے. پریشانی پہ آنے پہ استغفار پڑھنے لگ پڑیں گے. وظیفہ کوئی غلط نہیں ہے، وظیفہ کوئی بھی پڑھنا غلط نہیں ہے، مگر بات پھر وہی ہے کہ سمجھ کے نہ پڑا کہ یہ تو میں پڑھ رہا ہوں استغفار اور پریشانی مجھے کچھ اور ہے. اور اگر میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا جائے کہ نہ کہ کچھ اور پڑھا جائے. پڑھنے کو تو دونوں ہی بہتر ہیں. دوائی کھانے میں تو وہ پین کلر پیٹ کی بھی وہی ہے، شاید بازو کی بھی وہی ہوگی. پین کلر جیسے پیناڈول ہوگی، پیراسیٹامول ہوگی، ڈسپرین ہو گئی. مگر دعا کو جب تک آپ ترجمے سے نہیں پڑھو گے آپ سیکھو گے کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے گھر آنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے باہر جانا، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لینا. بسم اللہ کام شروع کرنے سے پہلے ہے، کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو میں کھانے لگا اس میں برکت ڈال. وہ بسم اللہ پڑھنے کو تو بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہو، مگر بات پھر وہی ہے کہ ترجمہ ہی نہ پڑھا تو سمجھ کے آئی، تو یہ غلط ہے. تو اسی طرح جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو ہم نے سنی باتوں پہ ہیں، اصل میں ہماری وہ اپنی ہی لاپرواہی ہے کہ ہم خود ہی نہیں ڈھونڈتے. کوئی پڑھتے نہیں کہ کسی نے کہہ دیا سورۃ الکاف پڑھنی ہے، کسی نے کہہ دیا سورۃ الملک پڑھنی ہے جی رزق کے، ان کو ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں، 10 دفعہ چھوڑ کے 10,000 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، مگر اس کا مطلب تو پڑھو. مطلب ہی نہ سمجھ آیا تو پھر سورۃ الکاف پڑھتے رہو. اسی طرح اعتکاف کا اصل میں مطلب یہ ہے، عربی زبان کا مطلب ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اعتکاف، اور اس کا مطلب ہے چمٹ جانا، دھرنا دینا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دھرنا دینا. دھرنا بیسکلی آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اصل میں مطلب ہے چمٹ جانا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کو معاف کرانے کے لیے دھرنا دے دینا، کھڑے ہو جانا کہ میں نے میری بخشش کر دے، اور اس کی بخشش کی امید کے لیے کھڑے ہو جانا. یہی اعتکاف ہے. اور اپنے دنیاوی معاملات کو ترک کر دینا، یہ ہے سنت اعتکاف. اعتکاف میں بیٹھ جانا اور سنت اعتکاف، اس کو سمجھنا ضروری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن بھی اعتکاف کیا، 20 دن بھی اعتکاف کیا اور 10 دن بھی اعتکاف کیا، مگر جو 10 دن اعتکاف کیا وہ سنت کہلائی، کیونکہ انہوں نے مسلسل 10 دن کیا. 30 دن پہلے کیا، پھر 10 دن 20 دن کیا، پھر آخری یعنی کہ پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ، اور جو آخری عشرے میں کیا وہ مسلسل انہوں نے زندگی بھر کیا. اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ جیسے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ گناہوں کی بخشش کے لیے بیٹھ جانا، مگر اصل میں جو اس کا بنیادی مقصد ہے وہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا، شب قدر کو ڈھونڈنا، اس رات کو ڈھونڈنا. تو اس رات کو عجیب و غریب نہیں ہونا، کچھ جادو سے کچھ نکل آئے گا، کوئی چیز دیکھ لو گے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بیان کر دے گے. اعتکاف سے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125، وَأَهْدِنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو بیت للطائفین
والعاکفین والرکع السجود، کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع یعنی کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک کر دو، صاف کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہلی بات میں آپ کو یہاں واضح کر دوں کہ یہ اعتکاف سنت محمدی کی طرف سے نہیں آیا، یہ سنت ابراہیمی کی طرف سے، یعنی کہ یہ بات اس آیت سے واضح ہوتی ہے کہ اعتکاف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چلتا آ رہا تھا، کیونکہ یہ آیت سے واضح ہو گئی کہ ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دے دیا کہ میرے گھر کو صاف کرو، کن لوگوں کے لیے؟ جو طواف کرتے ہیں، جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے ایک دوسری بات واضح یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ ان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ اس کا مطلب ہے اعتکاف بیت اللہ میں پہلے مرد اور عورت دونوں بیٹھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ 187، اس کا کچھ حصہ بیان کرنا ہو، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں میاں بیوی، کیونکہ یہاں پر بات وہی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی ہی چل رہی ہے کہ پہلے اعتکاف کا حکم دیا گیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ میاں بیوی اگر اعتکاف کریں گے تو ان کو یہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ آیتیں کھول کھول کے بیان کرنا، اور اس زمانے میں یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امہات المومنین اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اور یہ بات واضح طور پر بیان ہو گئی کہ میاں بیوی اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں، دونوں بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ ازدواجی تعلق نہ قائم کریں، اس سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گا، جیسے کہ آج کے دور میں یہ فتنہ عام ہے، کیمرہ، چھوٹے چھوٹے کیمرے، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اس معاملے میں اعتکاف میں عورتوں کا جانا، مسجدوں میں جانا اب میرے مطابق ٹھیک نہیں ہے کہ عورتیں آج کل کے دور میں مسجد میں اعتکاف میں جا کے بیٹھیں، حتیٰ کہ وہ نماز بھی، میرا جہاں تک خیال ہے، کیونکہ یہ اس وجہ سے کہ کوئی بد دیانت عورت یا مرد ان کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ کسی قسم کی بھی وائرل کر دے، جیسے ہم آج کل ٹی ویوں میں سنتے ہیں جو مرد بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ بے پردہ ہو جائے گی عورت، اس کا فائدہ کون ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں ہی پڑھے۔ اس لیے آج کے دور میں مرد بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ وہ اعتکاف میں اگر اس نے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ ہی یوز کرنا ہے، چیٹنگ ہی کرنی ہے، تو وہ اپنے کاموں سے بچ کے اعتکاف میں جانا چاہتا ہے، تو بھائی پھر وہ اعتکاف میں نہ جائے، کیونکہ وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے اصل میں۔ اس بات کو دلیل کے طور پر بیان کرنے کے لیے حدیث صحیح بخاری 869، صحیح مسلم 999، غور سے سننے والی حدیث ہے، یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ 47 سے 48 سال تک تھی وہاں پر، تو یہ اس دور کی بات کرے کہ اگر آج عورتوں میں جو نئی باتیں میں دیکھ رہی ہوں، پیدا ہوتی دیکھ رہی ہوں، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد سے بھی آنے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یعنی کہ یہ بے حیائی کا فتنہ 2000 آج کا نہیں ہے، میں یہ بات تب کی کر رہا ہوں، حضرت عائشہ کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو یہ 2020 ہے، آج فتنہ کتنا عام ہو گیا۔ اسی فتنے کی وجہ سے ہم رات دن 5 وقت نماز تو پڑھ لیتے ہیں، یہ تو وہی بات ہو کہ فجر کی نماز پڑھی، توبہ کی، کانوں میں ہاتھ ڈالا اور اللہ اللہ کر کے باہر آ گئے، اور جیسے ہی دوپہر کا ٹائم ہوا تو چلے گئے باہر ننگے سر، تو گئی پھر وہ آپ کی باتیں، آپ کا عمل، اہدنا الصراط المستقیم وہ ہو گیا، اس طرح اہدنا الصراط المستقیم، لو جی سڑکوں پہ اس دن اہدنا الصراط ہو گیا۔ اسی طرح ظہر کی پڑھی اور ویڈیو چل رہی ہے، اسی طرح ظہر کی پڑھی اور عصر میں پھر نکل گئے،
پھر عصر اور مغرب پڑھ لی اور عشاء بھی پڑھ لی اور پتہ لگا لو جی اب ہے صحیح ٹائم، اب ہے باہر ماحول جانے کا، اب تو گرمی بھی ختم ہو گئی تو چلو چلیں، تو پھر ہو گئی فحاشی۔ تو یہ کس قسم کی نماز ہے؟ 5 وقت پڑھ لیا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا دین، میرا مسلمان وہ ہے جو اللہ کی بات کو ایک دفعہ سنے اور عمل کرے۔ وہ سن کے کان نہ خراب ہو جائیں، پھر اگلے تو تانگی پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ فتنہ ہے اس دور کا، تو آج کے دور میں کیا حال ہوگا؟ یہاں پر ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اپنے گھروں کے کسی ایک حصے کو مسجد بیت بے یہ آئین تھے بیت قرار دیتے تھے، یعنی کہ اس جگہ کو مسجد ڈکلیئر قرار کرتے تھے کہ یہ جگہ مسجد کے طور پہ، تاکہ وہاں پر آ کے لوگ نماز، تاکہ میاں بیوی یا عورت وہاں نماز پڑھ سکے، کیونکہ اپنے گھر کے کسی حصے کو مسجد منتخب کر لیتے تھے تاکہ وہاں پر نماز ادا کر سکیں۔ یہاں تک کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں تشریف لاتی اور کہتی کہ آپ ہمارے گھر ایک دفعہ آ کے نماز پڑھیں تاکہ ہم اس جگہ کو مسجد بعید منتخب کر لیں، تاکہ عورتیں گھر میں اس جگہ پر نماز پڑھ سکیں۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے جس کا میں جواب آگے حدیث میں بیان کروں گا۔ اسی سے متعلق مرد کو بھی حکم دیا گیا، جیسے عورت کو حکم دیا گیا کہ بہتر نماز ہے وہ گھر میں پڑھے، مسجد سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ گھر میں پڑھے، گھر میں بہتر کسی کمرے میں کسی جگہ پر پڑھے، چھپ کے پڑھے۔ اور اسی طرح مرد کے لیے افضل نماز ہے نماز فرض کے بعد گھر میں نماز ادا کرنا، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ادا کرنے کے بعد باقی جتنی نماز تھی، یعنی کہ نفل یا سنتیں جو ہم نے آج کل ایڈٹ کر دی ہیں، وہ آپ گھر میں جا کے پڑھ سکتے ہو، وہ افضل ہیں فرض نماز سے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں مسجد میں ہی ادا کر لیں زیادہ ثواب ہوگا، تو یہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ جب ایک طرف نبی نے کہہ دیا کہ افضل نماز فرض نماز کے بعد وہ ہے جو تم گھر میں ادا کرو، تو اس وجہ سے پھر وہی ہے کہ اپنے دین میں بدعتیں مت پیدا کرو، سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کرو، اور اگر کرنا چاہتے ہو تو وہ عمل کرو جس کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص، اس بات سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے اور وہ جامعہ مسجد نہیں ہے، جہاں جمعہ نہیں ہوتا اس کو جامعہ مسجد کہا جاتا ہے، تو وہ کسی بھی مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، دنیا کی کسی بھی مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اور وہ جمعے کے لیے اٹھ کے جا سکتا ہے۔ اب میرا یہاں پر ایک سوال تھا جو ایک شخص نے میرے سے بھی پوچھا تھا، وہ اسی بات میں کلیئر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس موضوع میں کئی سوال میرے اکٹھے کر دیے۔ تو جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے کہ اس مسجد میں، اس مزار پہ نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے کہ اس جگہ پر۔ حدیث نمبر مشکات 693، بخاری 1197، مسلم 415/827۔ حضرت ابو سعید خداری رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مسجد، مسجد حرام جسے بیت اللہ کہتے ہیں، مسجد اقصی اور میری مسجد یعنی کہ مدینہ، ان 3 مسجد کے سوا کسی مسجد میں یہ سوچ کر نماز پڑھنا کہ یہاں پر ثواب زیادہ ہوگا تو وہ غلط ہے، وہ سفر مت کریں، رخصتی سفر نہ باندھے، یعنی کہ سفر نہ کرے، وہ یہ سوچ کے نہ جائے کہ وہاں پر زیادہ ثواب ہوگا۔ تو یہاں پر وہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اس مزار پہ نماز پڑھ لیں بہت ثواب ہوگا نسبتاً اس کے یا اس کے، تو ایسا نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ مسجد گھر میں کوئی ایک جگہ ڈکلیئر کر لو کہ یار یہاں پر میں نے نماز پڑھنی۔ دوسرا، اب بیان کر دیا گیا کہ مسجد مرد کے لیے جائے نماز پڑھ کے گھر آ جائے، اور اسی طرح تیسری بات واضح طور پہ حدیث بیان کر دی گئی کہ ان 3 مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں یہ سوچ کے نماز پڑھنا کہ یہاں ثواب زیادہ ہوگا تو یہ غلط ہے۔
فرض نماز وہ ادا کرے. اب وہ جامعہ مسجد ہو، جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی جامعہ مسجد کے علاوہ مرد کا وہاں پر اعتکاف کرنا فائدہ ہی نہیں ہے، ثواب ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس حدیث سے یہ بات دلیلاً واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے. میں بار بار وہی کہوں گا، یہ اللہ کا دین ہے، اس میں مذاق نہیں ہے، مسخریاں نہیں ہیں. کوئی بات کرے تو دلیلاً کرے، واضح کرے، کہانی نہ سنائے، کہانیوں سے نہیں. اور جامع مسجد کے لیے وہ پھر اٹھے، جا کے جمعہ کی نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے واپس اپنے اعتکاف میں آ کے بیٹھ جائے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اسی سے متعلق 10 لگاتار حدیثیں بیان کروں گا اعتکاف سے متعلق دلیلاً، جس میں کئی سوالوں کے جواب کلیئر ہو جائیں گے. نمبر 1، حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے حتیٰ کہ انہیں وفات ہو گئی، اور اس کے بعد آپ ازواج مطہرہ امہات المومنین یعنی کہ ازواج طاہرہ ان کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھتی تھی. یہ دلیل جو میں آپ کو پہلے ہی بیان کر چکا، عورتیں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، یہ اس حدیث سے ہے. حدیث نمبر 2، مشکات 2099، بخاری 4998، حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ قرآن سنایا کرتے تھے. یہ حدیث ذرا غور سے سن لینا، ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے حساب سے پریشان ہے یا اللہ کے حساب سے آزمائش میں ہے. اگر ان کا ذہن اس چیز پہ عمل کرتا ہوگا تو وہ پریشانی کو آزمائش سمجھیں گے، اور اگر اپنے حساب سے تو وہ پھر اس کو پریشانی سمجھیں گے. اور دوسرے جو کسی قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا، کیا کرنا چاہیے جی؟ کرونا آ گیا تو کی کریے جناب، پریشانی آ گئی ہن کی کریے، فون آ گیا، کوئی بندہ مر گیا، کیا کریں؟ اچھا یہ پریشانی آ گئی اب کیا کریں؟ کوئی بھی پریشانی آ گئی، مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گئی ہوں یا مرنے سے بچ گئی ہوں. مرنے سے تو بڑی باتیں یاد آئی ہیں، اگلے انشاءاللہ تعالی موضوع میں بیان کروں گا کہ ہر انسان روز ایک دفعہ مرتا ہے. تو وہی بات ہے کہ بچ گئی ہوں تو یہ پریشانی ہے نا، تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ سنو، غور سے سنو. میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کھول کے آیتیں بتاتا ہے تو آپ پھر بھی نہیں سمجھ رہے. ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ قرآن سنایا کرتے تھے. کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام، خود نہیں. جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے. قرآن جبرائیل علیہ السلام ان کو ریویژن کراتے تھے. جس سال آپ کی جان قبض کی گئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف کرتے تھے. جس سال آپ کی جان قبض کی گئی اس سال آپ نے 2 یعنی کہ 20 روزے، 2 سے مراد یعنی کہ 20 روزے اعتکاف کیا. جب آپ کو بھی پریشانی ہو تو کیا کرو؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، زیادہ سے زیادہ کرو. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. کہ نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری صورت تھی جب اتاری گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو بلایا کہ اس کا مطلب بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ اب مغفرت کر، کیونکہ وقت آ گیا. تو وہ مغفرت زیادہ، اب یہ ہے کرونا آ گیا تو زیادہ اس طرف آؤ. پریشانی آ گئی، مارتے بچ گئے، اوہ آج میں ایکسیڈنٹ ہونے کا بچ گیا، تو بھائی کرو. آج یہ ہوتے ہوتے بچ گیا تو کرو. آج کا دن تمہارا گزر گیا تو کرو. دعا نہیں پڑھی، صبح اٹھنے کی دعا، رات کو سونے کی دعا سنی ہے، پڑھی نہیں ہے تو پڑھو، تو اردو میں پڑھو تاکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھو. رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے آپ یہ کہہ کے جاتے ہو کہ یہ جو میں مرنے لگا ہوں نا اپنے پاس رکھی مجھے. تو صبح اٹھو گے تو دن کو سورج دیکھو تو دعا مانگو گی، اللہ تو نے مجھے زندہ کر دیا، تو نے مجھے سوتے وقت نہیں مار دیا. سنا نہیں کہ میں سوتے سوتے بندہ مر گیا. حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ میں دیکھتا تھا اور دعا مانگتا تھا کہ میرے گناہ کی عذاب کی وجہ سے آپ نے میری روح کو روک نہیں لیا. تو یہی تو ہے بات سمجھنے کی کہ کبھی کوئی پرابلم ہو جائے تو کیا کریں؟ پہلے سر رجوع کریں، سلوشن نکل آئے گا. پہلے رجوع تو کرو، پہلے اس بات تک تو پہنچو. اسی دے ہوا آتے چلنے تو واہ جواب بہترین ہو گیا، زبردست، کیا بات ہے، بارش آ گئی گرمیوں میں، کیا بات ہو گئی جی، زبردست ہو گیا. دعا کرو کہ اس ہوا میں تمہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے. نبی یہی تو کرتے تھے،
کو ہوا کا گرولا آ جاتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ آپ پریشان ہو جاتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے کہ اس میں جو بہتر ہوا ہے نا وہ مجھے دی جائے، جو میرے لیے بہتر ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. اسی کہنا ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا. تو سیلاب آپ کے یہاں سیلاب نہیں آتا، تو جہاں پر آتا ہے ان کے لیے وہی بارش عذاب بن گئی اور آپ کے لیے بارش کیا بن گئی. تو دعا کرو. تو سمجھو اس بات کو. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت نزدیک تھا تو وہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتے تھے. نزدیک سے میں یہاں پر ایک سوال کلیئر کروں گا. کس کو کیا پتا کہ نزدیک آ گیا وقت؟ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اپنے موضوع کے اندر تبلیغ سے. کیسے پتہ لگے گا کہ وقت آ گیا؟ نہیں پتہ لگے گا. پتہ لگے گا، بخاری شریف میں ہے، حدیث سے ہیں، مسلم شریف میں کئی جگہوں پر ہے، اشارتاً بات سمجھا دی گئی. کیا؟ جب تم بچے تھے تو تم جوان ہوئے، اب تم جوان سے کیا ہوئے؟ بڑھاپے میں آئے. تو کدھر چلے ہو بھائی؟ کدھر تو چلے ہو نا، بڑھاپے کے بعد دوبارہ جوانی تو نہیں آئے گی. تو سمجھو اس بات کو کہ یہ اشارہ ہے کہ تم نزدیک ہو، تو اپنی نزدیکی کو سمجھو. یہی میں کہتا ہوں سال بعد جب آپ کی سالگرہ آتی ہے تو خوشی سے مناتے ہو، بے شک مناؤ، خوشی ہے آپ کی، مناؤ. خوشی کے بعد اس کے بعد یہ بھی دعا کرو کہ اب جو سال شروع ہوا ہے وہ بہتری کے لیے ہو. مگر ایک بات دوسری طرف یہ بھی جان لو کہ اب تم بوڑھے ہو گئے ہو. یہ بال جو تم لوگوں کے مطابق، عورتیں لوگوں کے مطابق دکھاوے کے لیے رنگ کرتی ہیں، وہ رنگ اصل میں اس طرف مت کریں. یہ نہ سوچیں کہ وہ یہ رنگ دکھا رہی ہیں تو ہم بچ گئے ہیں، مگر وہ جب کر رہے ہوں تو اس چیز کو سوچ لیں کہ میرا ٹائم، وقت نزدیک آ گیا. کسی ٹائم بھی مجھے جواب دینا پڑ جائے تو کیا ہے، تیاری ہے میری جواب دینے کی. مرتے ہی منہ پہ ہتھوڑے مارے جائیں گے، قرآن مجید میں لکھا ہے. کیا کرو گے؟ ادھر جب دفنانے جا رہے ہوگے تو نافرمان کو وہ تو چیخیں مار رہا ہوگا کہ کدھر لے چلے ہو. تو کامیاب ہوگا وہ تو کہے گا ذرا جلدی کرو. تو اللہ کی طرف رجوع کرو. میں بار بار کہتا ہوں اللہ کی طرف رجوع کرو. 10 روپے کم ہے، 20 روپے کم ہے. آج تنخواہ 10,000 روپیہ ملی ہے، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور شکر ادا کرو کہ یا اللہ اس روزوں میں جو میں نے سیکھا ہے، کیا 2 ٹائم روٹی کھائی ہے نا، مار تو نہیں گیا، تو میں 2 ٹائم ہی کھاؤں گا. ان 4 ٹائم پھر جو ہے عید ہوئی تو وہ 4 ٹائم شروع ہو گئے. روزوں سے مطلب کیا سیکھا؟ کیا سیکھا روزوں سے؟ کیا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو؟ تیسری حدیث حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا. آئندہ سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. غور سے سن لینا، یہ لگاتار حدیثیں ہیں، بڑی مشکل سے سیٹ کرنی پڑتی ہیں بتانے کے لیے، ورنہ آگے پیچھے کر دوں. جس سال اعتکاف نہیں کیا اس کی وجہ ذرا غور سے سن لو. ایک حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ 2 آخری دن. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے 2033. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. یہ غور سے سن لینا، یہ مقصد ہے اعتکاف کا. یہ مقصد ہے صرف اعتکاف کا بھی نہیں، یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا. یہ حدیث سننا بہت ضروری ہے، کس مقصد سے زندگی ہم گزار رہے ہیں. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر خیمہ لگایا اعتکاف کے لیے، اور صبح کی نماز کے وقت اعتکاف میں چلے گئے. یہ مغرب والی نماز آج تک نہیں جانتے، یہ صبح کی نماز ہوتی ہے. جس دن آپ نے اعتکاف کرنا وہ صبح فجر کے ٹائم اعتکاف میں چلے گئے. پھر حفصہ رضی تعالیٰ عنہا آپ کی بیوی نے بھی حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے اجازت مانگی کہ میرا بھی خیمہ لگائیں، میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں گی، کیونکہ نبی بیٹھے ہیں تو میں بھی بیٹھوں گی. اور پھر جب حضرت زینب بنت جاش رضی تعالیٰ عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا. تو دیکھے کئی خیمے لگ گئے. جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن صبح کے ٹائم باہر نکلے تو دیکھا خیمے ہی خیمے لگے ہیں.
تو آپ نے ان سے حقیقت دریافت کی تو فرمایا گیا یہ آپ کی بیوی کی ہے، یہ آپ کی دوسری بیوی، یہ تیسری بیوی ہے، اور یہ وہ صحابہ، یہ فلاں 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 بہت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے اعتکاف نہیں کیا. بوڑھا نہیں ہے. میں پھر وہی بات کہوں گا، اس بات کو اس بات سے کنیکٹ کروں گا کہ جناب میں نماز پڑھ لی فرض، اب میں باقی سنتے بھی یہیں پڑھوں گا، مسجد میں بڑا ثواب آ رہا ہے جی، میں ذرا 2 منٹ بیٹھوں گا. یعنی کہ ایک شخص پہلے فرض نمازوں کو ویسے ہی ادا کرتا تھا جیسے نفل نمازوں کو ادا کرتا. وہ یہ سوچتا تھا کہ نہیں جی نفل میں 4 صورتیں ہیں تو اس کا مطلب 2 صورتیں جو ایکسٹرا ہیں زیادہ ثواب مل رہا ہے، اب اسی کو ہم ادھر بھی کنورٹ، نہیں جی میں نے زیادہ ثواب لینا، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ حکم نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. یہی بات ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو خیمے لگائے گئے ہیں اپنی بیویوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سمجھو اس بات کو کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ مجھے دیکھ کے کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو کے لیے نہیں کر رہے. تو کس کو دیکھ کے؟ ہمارا کھانا بھی، اسی بات کو واضح کرتا ہوں کہ ہمارا کھانا، ہمارا پہننا، ہمارا بولنا حتیٰ کہ دکھاوا ہے، ہٹ درمی ہے نا. نہیں سننی، سن لی نہیں عمل کرنا، جو کرنا کر لے. اللہ تعالیٰ کافر ہیں، ڈکیت ہیں، چور ہیں، بے حیا ہیں، انج ہی لالا، انج نہیں ہونا. یہ تمہاری میری عدالت نہیں ہے، تو پھر کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو؟ تو یہ بات واضح طور پہ بیان ہو گئی کہ یہ جو خیمے لگائے گئے تھے یہ اشارہ سمجھو، اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کو غلط، ان کا اشارہ سمجھو کہ یہ جو خیمے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی معافی کے لیے ہونے چاہیے. تو مجھے دیکھ کے مت کرو یہ کام. سنت نبھاؤ بے شک کرو، سنت موقدہ پڑھو، سنت غیر موقدہ جو بھی ہیں پڑھو، مگر پڑھو تو صحیح. کس طرح؟ جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک. لو جی شروع ہو گئی. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. لو جی اللہ تعالیٰ سامنے بخش دے. وہ کہے گا پتر کی پڑھیا؟ کچھ نہیں. پھر اٹھ جا میرا پتر، نکل جا. تیرے کو تو وہ بندہ ہی چنگا جو کوئی نماز نہیں پڑھتا، صرف یہی پڑھتا سبحان اللہ والحمدللہ، انہوں مطلب تے آندا ہے، تینوں تو کچھ مطلب نہیں آندا. یہی بات میں واضح کی ہے کہ آج کے دور میں ہمارا کھانا پینا، ہمارا پہننا سب دکھاوا ہے. تو وہ تو ازواج مطہرہ تھیں، تو ان کا تو یہ کرنا، جبکہ ثواب ہی تھا نا کہ نبی نے جو کیا ہم بھی وہی کریں گے. مگر نبی نے کہا وہ کرو جو جس مقصد سے یہ کیا گیا. مقصد اعتکاف اللہ تعالیٰ کی معافی کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. جس بندے نے کام چھوڑ کے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، مسجد کا مال کھانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، یا کسی کام کو چھوڑ کے اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو وہ نہ بیٹھے. اچھا جی، اب یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا، جو سوال پوچھا گیا کہ جی اگر اعتکاف میں 10 دن ہی بیٹھا جائے، تو یہ تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں، مگر میں 10 دن بیٹھوں گا تو میں بیوہ ہوں، تو میری بچوں کو کون کھلائے گا، اور میں بہت کام پہ مجبور ہوں، تو میں کیسے جاؤں گا؟ میں مگر بیٹھنا بھی چاہتا ہوں مگر مجبوری ہے، نہیں بیٹھ سکتا. تو سن لو، یہاں پر ایک بات میں کلیئر کر دوں. آج کے دور کے اندر یہ بات واضح ہے کہ آج کل کے دور کے اندر جو شخص، یہ بات میں پہلے بھی بیان کر دوں گا، یہ عورت کسی حجرت کے لیے، کسی مقصد کے لیے جو کام کرے گی اللہ تعالیٰ وہی دے گا. اگر عورت یہ سوچے گی کہ میں اس بندے کے ساتھ شادی کر لوں، یہ مجھے پسند آ گیا، جس کو عشق شوقی کہتے ہیں، پیار محبت کہتے ہیں آج کل کی زیادہ زبان میں، مجھے پسند آ گیا جی، آئی لو یو ٹو، آئی لو یو سیمن، اور مرد یہ سوچتا ہے، تو اس کو عورت ہی ملے گی. پھر ختم. کیا مانگا تو نے؟ تیرے پاس ایک جادو تھا نا. وہی بات آ گئی نا. حضرت نوح کے پاس کیا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا، حضرت موسیٰ کے پاس کیا تھا. ایک دعا دی گئی تھی. یہ ان کی سپر پاور تھی. جس طرح بندہ کہتا ہے میری ایک جگہ سے بینک کے پیسے پے ہیں تو وہیں سے میں نے لینے ہیں، یہ میری جین موت ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دعا دی گئی، انہوں نے وہ سنبھال لی. ان آتینا کل کوثر والی بات وہ سنبھالی. آپ کے پاس بھی ایک آزمائش تھی. آپ نے کیا جوانی میں مانگا؟ مجھے یہ لڑکا مل جائے. لڑکے نے مانگا مجھے یہ لڑکی مل جائے. لو مل گئی لڑکی. ماں باپ نے لڑ کے لے لی نا بچی،
لڑ لی نا, لڑائی کر کے لے لیا نا, اپنا وہ کام کر لیا جو آپ نے کرنا تھا, اب کیا لینے آئے ہو؟ جی ہمیں بخش بھی دیں, ہمارے گناہ معاف کر دیں. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. توازن سمجھو, اس توازن کو. خرچ کر چکے ہو, آپ کیا مانگتے ہو؟ جوان ہو نا, طاقتور ہو, تو کہاں ہمت دکھا رہے ہو؟ یہ 20,000 سے 30,000 روپے پہ ہمت دکھا رہے ہو. اگر ہمت دکھانی ہے تو کھڑے ہو کے اللہ کو مانگو, مانگنے میں ہمت کرو. جی میں بڑی مضبوط ہاں, میں بڑا پاورفل ہاں, میں بہت کما سکتا ہوں, اور میں نے دیکھیں جی اچیومنٹ کی ہے آج 1 لاکھ سے 20 لاکھ. بہت اچھی بات ہے, یہ تیری نعمت ہے, کل کو تو جواب دے گا 1 لاکھ کا, اب 20 لاکھ کا جواب دے گا. اگر ہمت ہے تو پھر مصلے پہ کھڑے ہو کے مانگنے کا طریقہ پیدا کرو, پھر مانگو اس سے. ویسے کوئی ہمت ہے جی مانگ رہے, ادھر تو ہمارا ٹائم ہی برا ہو رہا جی, 10 منٹ بس ہو گئے. حدیث مشکات 2104, ابو داؤد 2464, ابن ماجہ 917, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر کے اپنے اعتکاف میں تشریف لے جاتے. میں نے پھر بات وہی کی تھی, دلیل کے ساتھ بیان کر دی کہ مغرب کے ٹائم جو لوگ بھاگتے ہیں نا, وہ ٹائم نہیں ہے, سنت فجر ہے. اسی طرح سنت سے بات کرتا ہوں, بچے پیدا ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی حقیقہ کرنا ہے, ابھی نہیں کر سکتے, ابھی تو یہ پریشانی ہے, ابھی تو ہوا ہے, سیزیرین ہوا ہے تو ابھی ٹینشن ہے, سیزیرین نہیں ہوا تو بھائی جان ابھی تو حالات ہی نہیں ٹھیک ہیں. تو جناب پھر بات کلیئر کر دوں, سنت ہے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے تو وہ حقیقہ ہے, اس کے بعد جو کیا جائے گا وہ حقیقہ نہیں ہے, وہ عام صدقہ کہلائے گا. سنت جو ٹائم پہ ہے, جو وقت پہ ہے, جو نماز ہے وہ وقت پہ ہے. اسی طرح حدیث مشکات 2086, بخاری 2016, حضرت ابو سعید خداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا, پھر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا, پھر خیمے سے اپنا سر باہر نکال کے بتایا کہ مجھے بتایا گیا, یعنی کہ فرشتے نے بتایا کہ آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو. یعنی کہ اس میں یہ کلیئر کر دی گئی ہے کہ وہ اعتکاف لگاتار کر رہے تھے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور بتایا گیا کہ آخری 10 دنوں میں اس کو تلاش کرو, اور جو شخص میرے ساتھ تلاش کرنا چاہتا ہے وہ آ کے بیٹھ جائے. اور مجھے وہ رات دکھائی گئی, پھر مجھے وہ رات بھول گئی, مگر مجھے یہ یاد تھا کہ جس رات یہ میں نے دیکھی تھی اس رات میں کیچڑ میں سجدے کر رہا تھا. کیچڑ سے مراد ان کی چھت ٹپتی تھی, یہاں پر حکم ہے کہ ان کی چھت ٹپتی تھی, تو اس وجہ سے کیونکہ وہاں تب مسلح والا کام نہیں تھا, وہ تو زمین پہ ہی کرتے تھے. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ اس رات بارش پڑی ہوئی تھی جس رات انہوں نے یہ دیکھا, تو جس رات وہ باہر آئے تو ان کے ماتھے پہ کیچڑ لگا ہوا تھا. تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے وہ رات تھی, مگر وہ رات بھول گئے ہوئے تھے, وہ اصل میں 21ویں رات کہلاتی تھی. تو یہ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ جناب اس دن کوئی جادو ٹونا, کوئی چیز واضح نہیں ہونی. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ رات بھول گئی تو آپ اس کو تلاش کرو, اور جو بیٹھنا چاہے وہ میرے ساتھ اس رات میں بیٹھ سکتا ہے. اسی طرح حدیث 7ویں ہے, مشکات 2100, بخاری 2032, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف رکھتے تھے تو اپنا سر مبارک کھڑکی کے ذریعے, کیونکہ وہ ان کا حجرہ اور مسجد پاس ہی تھی, تو وہ کھڑکی سے اپنے سر کو اندر کر دیتے تھے, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کرتی تھی, ان کے بال گھنے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانی حاجت کے تحت گھر میں تشریف لاتے تھے, یعنی کہ ضرورت کے وقت گھر میں تشریف لاتے تھے. اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آپ گھر جانا چاہو کسی ضرورت کے تحت تو جا سکتے ہو. اگر تمام ضرورتیں آپ کی وہاں پوری ہو رہی ہیں, مسجد میں ہے تو پوری ہو رہی ہیں, کمرے میں ہے تو پوری ہو رہی ہیں, تو پھر باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, اس سے اجتناب کیا جائے. بلا وجہ بے فضول ان ویسی بار پھرے ناستے بلا وجہ چلا جائے تو وہ غلط بات ہے. حتیٰ کہ گھر جائے کھانا شانا کھائے, اگر ان کیس وہاں پر موجود نہیں ہوا, آج نہیں کھانا پہنچ سکا, تو کھانا کھائے, جا کے آ جائے, نہا دھو کے جس طریقے سے بھی آنا چاہے, تو وہ اپنی حاجت پوری کر کے واپس آ کے اعتکاف میں بیٹھے. مگر بے فضول گھر جا کے 2 منٹ ایسے دن میں ٹی وی شی دیکھ لیں, ایسا نہیں ہے. اعتکاف کو اعتکاف کی طریقے سے رکھا جائے. 8ویں حدیث بخاری شریف 2035,
یہ آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں یہ مشکات میں نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں ہے تو کریٹیکل ہے، کیونکہ جب بخاری شریف کا لفظ آ جائے تو سمجھو بہت کریٹیکل بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی اور کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ رات کا وقت تھا، رات کون سی یہ ہماری والی رات نہیں ہے، اسٹریٹ لائٹیں نہیں جلتی تھیں، گپ اندھیرا ہوتا تھا ان دنوں، فل گپ اندھیرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس بیٹھی، باتیں کی، پھر جب اٹھنے لگی تو آپ بھی ان کے ساتھ اٹھے اور ان کو گھر تک چھوڑنے گئے، مگر جیسی مسجد سے باہر نکلے تو 2 صحابہ وہاں سے چلتے آ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس عورت کے ساتھ دیکھا، اور اس صحابہ اصل میں انصاری، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے، صفیہ بنت حی رضی تعالیٰ عنہا۔ تو آپ ان دونوں صحابہ نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ شک کے طور پر، سبحان اللہ، ہم نے آپ پہ شک تو نہیں کیا، آپ کی تو ذات پاک ہے، ہم نے آپ پہ کیوں شک؟ مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کی بدن میں دوڑتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ ڈال جائے۔ سمجھنا اس بات کو کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان چھوٹا ہو یا بڑا، عہدے کی بھی بات کروں گا، عمر کی بھی، تو وہ اپنی وضاحت نہ کرے، وضاحت کرے، کلیئرٹی دے پوری طرح، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے۔ میں نے پھر بار بار کہا، اپنی وضاحت کرے اور اپنی بات کو کلیئر کرے، یہ نہ کہے کہ میں نے سنا دادا سے تو میں نے کہہ دیا تمہیں تو تم عمل کر لو، ایسا نہیں، یہ اللہ کا دین ہے، اس میں بدعت مت پیدا کرو۔ ایک چھوٹی سی غلطی کبھی تمہارے لیے، کسی سننے والے کے لیے عقیدہ بن گئی تو تمہارے لیے پریشانی بن جائے گی، ٹینشن بن جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم نے سنی سنائی بات پہ عمل نہیں کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ بس دلیل کے طور پر وہ شخص ایک بزرگ ہے اور ہم نے عمل کر لینا، تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے پھر بار بار کہا، ہم بہت دنوں سے، بہت ٹائم سے بے کاموں پر عمل کر رہے ہیں، بدعت سے متعلق بہت سے سوال میرے پاس ہیں، تو بدعت تو بہت ہے، ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، ایمان مفصل کے نام سے۔ ایمان مفصل قرآن مجید اور احادیث کے اندر کہیں نہیں لکھی ہوئی، وہ 3 احادیثوں کا مجموعہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، روز آخرت پر، قیامت پر۔ روز آخرت اور قیامت یہ کی بات ہے، مگر اس میں دونوں باتیں کی گئی، اور فرشتوں پر اور قرآن پر۔ یہ احادیث ہیں، 3 احادیث کا مجموعہ ہے، مگر اب میں اس کو پریزنٹ کر رہا ہوں ایمان مفصل کہہ کے کہ جناب یہ نہیں پڑھے گا تو ایمان نہیں آئے گا، تو یہ غلط ہے، بدعت مت بناؤ۔ اسی طرح 6 کلمے، 3 کلمے موجود ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف اور کئی احادیث میں، چوتھا کلمہ وہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ، وہ کون سا ہے جو ہم صراط و تسبیح میں پڑھتے ہیں؟ یہ کلمہ ہے، وظیفہ ہے، مگر آپ یہ پریزنٹ کریں کہ جناب یہ 6 کلمے ہیں، جس کو نہیں آئیں گے وہ کلمے نہیں آئیں گے۔ جس نے نکاح دے ٹائم اکثر ڈر لگا رہتا ہے بیاہ والے کو، وہ 6 کلمے ہی نہ پوچھ لے میرے کو، 6 کلمے نہیں ہیں، آخری 2 کلمے ایڈیٹڈ ہیں، وہ ایڈ کیے گئے، یہ 6 کلمے نہیں، 6 وظیفے ہیں، تو پریزنٹ کرنا یہ غلط ہے۔ جیسے اللہم انی لک صمت، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اللہم انی لک صمت و بک آمنت، اوپر لکھا جائے کہ مصنوعی دعا، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہو۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے بعد دعا کرتے تھے کہ میری رگیں تر ہو گئیں، میں نے رزق کھا لیا اور میرے روزے کو قبول فرما۔ اللہم انی لک صمت نہیں ہے، وہ جس میں ہے اس کے آگے بیان کر دیا گیا کہ یہ مصنوعی روایت تھی، مگر اب آپ پریزنٹ کریں کہ روزہ کھولنے کی دعا، تو میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کی بدعت بنائی ہے کہ جناب روزہ کھولنے وقت اگر ہم اللہم انی لک صمت نہیں پڑھیں گے تو روزہ نہیں کھلے گا، یہ غلط ہے۔ کہو کہ یہ بھی پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو، پریزنٹیشن غلط نہ ہو۔ اسی طرح تبلیغ، جولا کپڑا چوکو کے باہر جانا نہیں ہے گا، گھر والوں چھڈنا نہیں ہے گا، جبکہ یہ کئی سالوں سے ہمارے دماغ میں یہی کانسیپٹ تھا نا کہ تبلیغ کرتا جی ایک لڑکا ہے جی جوان منڈا ہے، تبلیغ کرتا ہے، مطلب بوڑھی بسترا چکا کے تیرے جاندہ ہی ہوئے گا۔ تبلیغ یہ ہے
جو تم نے پہنا ہے، جو تم کھا رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، کیا وہ درست ہے؟ اور اگر نہیں درست تو قرآن و سنت کے مطابق اس کو درست کرو، اور جو کرنے والے ہو اس کو درست کرو۔ یہ ہے تبلیغ۔ تبلیغ ہے کپڑوں کو دھونا۔ کس طرح؟ گندے کپڑے ہیں تو دھو گے، یہ ہے تبلیغ۔ اپنے آپ کو درست کرنا۔ 60 سال 70 سال گزر جائیں، پھر ہم نے دین کو سمجھا، اچھا یار ایسے کرتے ہیں، اچھا یار ایسے کرتے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ غلطی میں نے کر لی تو میں اپنے بچوں کو کیا کہوں؟ جناب میں 60 سال بعد آ کے 50 سال بعد کے، حتیٰ کہ میں کہوں میں جی 34 سال بعد جا کے ٹھیک ہوا، تو میں بھی اپنے بچوں کو بھائی 34 سال تک تو بھی موجاں لٹتا رہے تو 35 سال تک کے جا کے ٹھیک ہو جائے، تو کیا پتہ 4 8 9 سال میں ہی مر جائے؟ کون جواب دے گا؟ یہی تو ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ کیا ہے حق؟ بیان کرنا کہ بھائی مینو علم ہویا 34 سال بعد یہ ہے دین، تو ہے ابھی 7 سال کا، 5 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا، تو یہ سمجھ لے یہ ہے دین۔ وہ نہیں ہے جو میں نے کہہ دیا عمل کر لیا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلیئرٹی دی، تو آپ بھی دو۔ جو کر رہے ہو وہ درست ہے، نہیں تو درست کرو۔ پھر آگے سے آگے یہ نہ کہ او جی میری اولاد نافرمان ہے، او جی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہڑے مسئلے چپات ہے، پتہ نہیں کہڑی ازمائش، او بھائی کہڑی ازمائش چپات ہے؟ ازمائش وہ ہی ہے جی تو اکھاں چ ویکھنا پیا، یا ٹی وی چلا کے ویکھنا پیا، ٹی وی جو دیکھ رہے ہیں جی کیا کریں جی، اب تو زندگی تو گزارنی ہے، تو بھائی گزارنی ہے تو گزار، جس طرح نبی نے گزاری، جس طرح باقی اولیاء کرام نے گزاری، تو گزار، روکا تجھے؟ اور دیکھ کے پھر آگے سے یہ سیکھنا اوہ ہوئے کڈی سونی ہے، تو یہی تو ہے شرک۔ آنکھوں کا شرک، ہاتھ کا شرک، ٹانگ کا شرک، اور پھر بعد میں اس شرک نفس کو کلیئر کر دیتا آخری، یہی تو ہے شرک۔ اچھا روزہ رکھ کے کیسی دوپٹہ لا کے ادھر سے ادھر تک ہمارا روزہ ہے جی، اوے کس قسم کا روزہ ہے؟ روزہ تو ٹوٹ گیا۔ روزہ بھوکھا ہونا تو نہیں ہے، نمازیں پڑھنا تو نہیں ہے گا، روزہ تو آنکھ کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے۔ اب بد اخلاقی کر کے میں کہوں میرا روزہ ہے، اور میں جو مانا بدتمیزی کرنا، یا کوئی شخص کسی نے بدتمیزی تو وہ سمجھے روزہ ہے، روزہ ٹوٹ گیا اس کا، وہ سوچے روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر اور بھرے اگر وہ اپنے دین کو درست نہیں کریں گے تو ان کا کیسا؟ وہ کس قسم کا روزہ رکھ رہے ہیں؟ بد اخلاقی، بد زبانی، اور اس کے بعد پھر کیا بچا؟ غیبت ہی نا، جو صبح صبح تمام عورتیں ایک دوسرے سے کرتی ہیں اور مرد دفتروں میں جا کے کرتے ہیں، غیبت ہی ہے نا، تو ٹوٹ گیا روزہ۔ تو کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ کیا تم لوگ سمجھ نہیں رکھتے؟ یہ وہی ہوا ہے جو لنڈن اور امریکہ سے آ رہی ہے، بس تمہیں کرونا کیوں نہیں کر رہی؟ تم بچے ہو، تمہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ ان قریب جب تم مرو گے نا تو قرآن مجید کی آیت ہے، منہ پہ ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور کسی غیر عورت کو چھو لینا۔ آگے سے ہم کیا بولتے ہیں؟ مرد حضرات کیا بولتے ہیں؟ ایکسکیوز می۔ سنو درد کیا ہے، درد سننا نا، عذاب سننا چاہتے ہیں نا تو سنو عذاب کیا ہے۔ کسی عورت کو بلا وجہ بے مقصد، ایک تو تھا نا کہ غلطی سے چھو لینا، کوشش تو کرو نہ ہی چھوا جائے تو بہتر ہے، مگر چھو لینا اس سے بہتر ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حدیث بیان کر چکا ہوں اپنی تبلیغ کے معاملے میں، کہ اس کے ماتھے پہ کیل رکھ کے ٹھوک دینا، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح روزہ میں کیا سب سے بڑی غلطی ہوگی؟ کامن غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک کامن غلطی کیا ہو سکتی ہے جو تمام لوگ کر سکتے ہیں؟ نیک بھی کر سکتے ہیں اور نافرمان بھی۔ نیک تو کسی کو دیکھیں گے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگی۔ کامن غلطی پتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہو گئی روزہ، یہی ہوئی نا کامن غلطی۔ روزہ کھولو گے تو ایسے کھول لو گے، او اللہم انی، ہو گئی اندر ٹک، کھجور ہی ہوئی نا۔ پہلے تو کھجور ڈھونڈنے شروع کر دیں گے، محفل میں ہوں گے جی کھجور ہی کھجور کھجور کھجور، اور اللہ اکبر ہوئی تو یہ گئی روزے میں اندر۔ جہاں اتنا وقت گزارا ہے، اللہ اکبر ہوا تو چلو دعا مانگے، یا اللہ روزہ کھول گیا تیری مہربانی۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ کھولنے سے 1-2 منٹ پہلے، اس سے بھی پہلے پڑھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر روزہ تسلی سے کھولو۔ کیا تسلی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، تھوڑی سی اذان ہو جائے، دعا مانگو، مغفرت مانگو۔ نکاح کرو نہیں پڑھ کے آندے، مولوی صاحب آ کے سناتے ہیں نکاح سنو،
تو تھوڑی سی ٹائم یہی ہوئی نا، غلطی یہی ہوگی نا کہ روزہ کھولنے میں جلدی. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور خواب میں دیکھا کہ ایک پہاڑ چڑھ رہا تھا اور چڑھ نہیں پا رہا تھا. تو 2 فرشتوں نے میری مدد کی ہے، میں پہلے موضوع میں بیان کر چکا. تو انہوں نے پہاڑ کراس کروانے کے بعد سنا تو چیخ و پکار آ رہی تھی. تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ جو روزہ کھولنے میں جلدی کرتے تھے، بہت جلدی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا. تو جا کے دیکھا تو وہ شخص، وہ مرد، وہ عورتیں الٹے لٹکے ہوئے تھے درختوں سے، پاؤں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے، اور چباڑیں پھٹی ہوئی تھی اور خون نکلی جا رہا تھا. لو جی، یہ ہے تھوڑا جلدی روزہ کھولنے کی سزا. تو سوچو روبٹہ اتارنے کی کیا سزا ہوگی، اور تمہارا روبٹہ اتر کے تمہاری جو چھاتیاں، تمہاری شکلوں کو جو وہ نافرمان لوگ دیکھتے ہوں گے، پھر وہ غلط کام جو کرتے ہوں گے، پھر تمہارے اوپر کتنا گناہ ہوگا. یہاں سے پکڑ کے کھینچ لیا جائے گا اور تالو پھاٹ جائے گا. یہ ہے صرف روبٹہ نہ لینا. اچھا، سب سے چھوٹی سزا میشے اشر میں 50,000 سال کھڑا ہونا. تو کس طرح بچو گے یہ؟ اور آگے سے پھر کہو گے اللہ تعالیٰ تو ساڈے کام کیوں نہیں کرتا. اچھا جی، وہ مینوں ایک فلاں بندے نے کہا سی صدقہ دے دو، میں ٹک کر کے صدقہ دیتا، انج ہی دیتا نا، ٹک کر کے صدقہ دے دیا. تھوڑا سا عمل بھی کرو، سوچو سمجھو کہ صدقہ کسی کے منہ میں جانا ہے کہ یہاں پھینکنا ہے. لوگ ترس رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو مر ہی رہے ہیں نا پیسوں کی خاطر. تو وہ کسی کے پیٹ میں جانا ہے. کسی کو اوپر سے، میں بار بار کہتا ہوں صدقہ برا نہیں ہے، دو، بہتر راستہ ڈھونڈو. ابھی آنے لگا 5 کلو گوشت کسی کے اوپر سے پھینک دینا یا ایک پلیٹ میں 2 بوٹیاں ڈال دینا، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو اللہ کا دین بہت آسان ہے. سمجھو، اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمالوں کو ختم کر رہے ہو آپ لوگ. سنی سنائی باتوں پہ عمل مت کرو، بہت مشکل ہے آپ کے بعد سب بہتر ہو جانا. حدیث 9 مشکات 2107 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اعتکاف فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے بیٹھ جاتے اور ان کے بعد، یعنی کہ توبہ کے ستون کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے. اب ہم ان کا بسترا اور چارپائی ادھر لگا دیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ اعتکاف کی حالت میں آرام بھی فرماتے تھے. توبہ کا ستون جو ہمارے مدینہ کے اندر روضہ رسول ہے، اس کے پاس 2 ستون ہیں، ستون عائشہ اور ستون توبہ. وہ ایک توبہ کا ستون اصل میں یہ ہے کہ یہاں میں آپ کی جنرل نالج کلیئر کر دوں کہ وہاں پر ایک شخص نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرے گا تو نبی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وحی نازل فرمائی. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوں تسی اپنے آپ کو باندھ نہیں لو. تو یہ ایک بات بتانے کا مقصد ہے، جنرل نالج کلیئر کرنے کا. 10ویں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ دور جاہلیت میں نے نیاز مانگی تھی مسجد حرام میں 1 رات اعتکاف کرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نیاز پوری کرو. اس سے یہ کلیئر ہوا کہ اگر آپ اعتکاف سے متعلق نیاز مانگتے ہو، نیاز ہر چیز پہ نہیں ہوتی، میں پھر بتا دوں، اگر ہوتی تو وہ ہم بھی یہاں پر کلیئر کرتا، مگر ہوگی، مگر ابھی وہ شاید میں نے یا موضوع میں بھی ایسا نہیں ہے. تو اعتکاف سے متعلق اگر آپ نیاز مانگو تو 1 دے سکتے ہو. اسی طرح اعتکاف 1 دن، 2 دن اور 3 دن کا بھی ہوتا ہے، جیسے لوگ 27ویں اور 26ویں میں بیٹھتے ہیں. اسی طرح اعتکاف 10 دن، 20 دن اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے، 1 دن اور 2 دن اور 3 دن کا. اس لیے وجہ سے اگر کوئی شخص بیٹھنا چاہے، وہ یہ سوچے کہ میں 20 دن یا 10 دن نہیں بیٹھ سکتا، وہ 1 رات یا 1 دن یا 2 دن بھی بیٹھ سکتا ہے. مگر بہتر طریقہ وہی ہے کہ اس سے کچھ حاصل کرے، نہ کہ اس سے کچھ خرچ کر دے. مجبوری کی حالت میں اپنے اعتکاف کو توڑ بھی سکتا ہے. وجہ نفلی ہے، اعتکاف فرضی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی فدیہ یا فطرانہ یا کفارہ نہیں لاگو ہوتا. صدقہ فطر سے متعلق صرف 3 احادیث ہیں. صدقہ فطر جس کو ہم سادہ زبان میں فطرانہ کہتے ہیں، فطرانہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان، ہر غلام، ہر آزاد، ہر مرد، عورت، چھوٹے بڑے
سب کے اوپر فطرانہ فرض کر دیا، واجب کر دیا۔ فطرانہ 1 سا کھجور فطرانہ اس کے اوپر فرض کر دیا۔ 1 سا کھجور اصل میں 2.5 کلو بنتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل آگے بتا دیتا ہوں۔ اور یہ ادا کر دی جائے عید کی نماز کی روانگی سے پہلے۔ ایسا مطلب ہے نہیں کہ اگر روزہ شروع ہوئے تو آج دوسرا یا تیسرا روزہ ہے تو میں نے فطرانہ ادا کر دیا، نہیں، فطرانہ عید کے نزدیک ادا کیا جائے۔ آگے میں بیان کرتا ہوں۔ اگر اس دن ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی فطرانہ فرض ہے۔ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ اسی طرح وہی بات، حقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، فطرانہ عید سے پہلے ہوتا ہے۔ جو عید کے بعد دے گا وہ عام صدقہ کھلائے گا، وہ فطرانہ نہیں ہوگا۔ اور فطرانہ اپنی مرضی سے توڑ موڑ کے مت بیان کرو۔ فطرانہ سے جو بات کلیئر ہے، حقیقے سے جو بات کلیئر ہے وہ کلیئر ہے۔ اسی دلیل سے ایک حدیث ہے ابو داؤد میں 1609، مشکات میں 1818، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ فطرانہ بیہودہ باتیں اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ہے، لہٰذا جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو یہ مقبول صدقہ ہے، جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے وہ عام صدقہ ہے۔ لو جی میری بات بھی کلیئر ہوگی دلیل کے ساتھ ہی کہ عید کے بعد دینا عام صدقہ ہے۔ صدقہ عقیقے کو 7ویں دن کے بعد کرنا عام صدقہ ہے، تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ اس سے پہلے مقبول ہے، اس کے بعد وہ عام صدقہ ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابو سعید خداری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 1 سا اناج، 1 سا جو، 1 سا کھجور، 1 سا پنیر اور 1 سا کشمش فطرانے کے طور پہ ادا کرتے تھے۔ میں نے یہ ہاتھ کا اشارہ اس لیے کیا ہے کہ 1 سا اصل میں کہا جاتا ہے، 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں۔ 4 مد ایک حدیث ہے جو دلیلاً بیان کی گئی ہے مسلم شریف میں 6488 میں۔ 1 سا مطلب 2.5 کلو، تقریباً 3 کلو کر لو، بہتر ہے کہ 3 کلو ہی کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو آج کے دور کے مطابق 3 کلو گندم یا 3 کلو جو اناج کی شکل میں ہو، 3 کلو جو، 3 کلو کھجور، 3 کلو پنیر یا 3 کلو کشمش، جس بندے کی جتنی حیثیت رکھتی ہو وہ اس حساب سے ادا کرے۔ اس سے زیادہ ادا کرنا چاہتا ہے رقم کے طور پہ وہ بھی ادا کر سکتا ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ رقم رکھتا ہوں تو پھر کشمش کے طور پہ ادا کرے، جو شاید آج کل ہزاروں کی شکل میں بنے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر میں گندم کی بات کرتا ہوں تو سادی بات ہے، تو بازار میں 65-70 روپے کلو گندم مل جاتی ہے، تو اس حساب سے 250-300 یعنی کہ 7-14-21 یہ 210 روپے بنتے ہیں فی بندے کا۔ اور اگر ایک ماں باپ یا ایک گھر کا ایک بندہ ان سب کا فطرانہ اکٹھا ادا کر سکتا ہے تو وہ ادا بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ تو اگر وہ زیادہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ ادا کرے۔ اب وہ کہے جی سارے گھروں کا اتنے پیسے بنتے ہیں تو میں اتنے نہیں، میں اتنے دے سکتا ہوں، یعنی کہ تو وہ پھر اناج کے مطابق ہی بات بنے گی، وہ ادا کر سکتا ہے جو زیادہ ادا کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک آخری بات کلیئر کر دوں کہ جو شخص دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ڈالر اور پاؤنڈ ایک بڑی رقم ہے تو ہم اس کو پاکستانی کہ جی ہمارا صدقہ یا فطرانہ دے دو، تو ایسا نہیں ہے۔ جو جہاں رہتا ہے وہ اسی کے مطابق اپنا فطرانہ ادا۔ اگر وہ مثال کے طور پر 3 کلو گندم جتنے ڈالر کی یا جتنے پاؤنڈ کی بنتی ہے، وہ جو رقم بنتی ہے وہ اس رقم کے مطابق اپنے گھر والوں کہہ سکتا ہے کہ جناب میرا تقریباً ایک مثال ہے کہ میرا فطرانہ یعنی کہ 3 پاؤنڈ ہے، ایک مثال ہے، تو 2 2 4 2 6، تو یہ میں کہتا ہوں جی 600 روپیہ، اس کو ایک اندازن ہے، وہ اپنے حساب سے لے کے آ سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی 600 روپیہ فی بندے کا میرا بنتا ہے، تو ایسے 4 یا 5 بندے ہیں تو جناب یہ بن گیا 2400 یا سم تھنگ جتنا بھی، تو وہ اپنے حساب سے ادا کرے۔ فطرانہ اپنے مطابق، یہ نہیں کہ وہ جہاں میں نے پھر وہی حدیث بیان کی تھی کہ صدقہ یا کفارہ کیا تھا کہ وہ چیز دینا جو تم خود کھانا پسند کرتے ہو۔ گوشت کھاتے ہو تو گوشت دو، یہ نہیں ہونا چاہیے کھاتے آپ گوشت ہو اور بانٹ آپ پنڈارا ہو، تو ایسا نہیں ہے، یہ میں کلیئر کر دوں۔ تو لہٰذا سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بدلے کے دن، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے،
اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ جو بات میں نے آپ کو کہی، حق بات کہی، اس کو اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات میرے منہ سے غلط نکلی، غصے میں نکلی یا جذباتی طور پہ نکلی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے ہی دور کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر میرا رمضان سے متعلق تمام گفتگو ختم ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی گفتگو کرنا چاہے تو بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔